بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آریہ بھٹ اور تریگنا۔ آریہ بھٹ ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے حکمراں علم و دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق اسی دور سے تھا۔ وہ اپنے وقت کا عظیم ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور یہ آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا۔ اس لیے قرائن قیاس یہی ہے کہ کھگول ہی آریہ بھٹ کی جائے پیدائش ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 476 عیسوی ہے اور 564 عیسوی میں 88 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی، یعنی اس کی موت ہو گئی۔ آریہ بھٹ کی خدمات و گپت عہد حکومت کا نہ صرف یہ کہ ماہر علم ریاضی تھا، بلکہ علم نجوم کے میدان میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ موجودہ دور کے سائنسداں آج بھی حیرت زدہ ہیں کہ 1500 سال قبل کے ایک سائنسداں نے علم نجوم کے ایسے اصول وضع کیے جو آج بھی سائنسدانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سائنسداں کے محققین لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر جنوب میں مسوڑی کے نزدیک تریگنا میں اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا تھا، اور تریگنا میں ہی بیٹھ کر آریہ بھٹ نے اپنے مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی ہے۔ چنانچہ اس سائنسداں نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائیں۔ آج علم ریاضی میں عالمی سطح پر نظام اشاریہ کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظام اشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا یہ عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے سائنسداں نے انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ علم ریاضی میں سفر کا تصور آریہ بھٹ نے ہی پیش کیا تھا۔ علم نجوم کے متعلق سے بھی آریہ بھٹ کی کئی اہم تحقیقات ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کے سائنسداں بھی سورج گرہن 2009 کو دیکھنے کے لیے صحیح جگہ کی تلاش و جستجو آریہ بھٹ کی کتابوں کے مطالعہ سے ہی کیا۔ چنانچہ آریہ بھٹ کی کتاب میں اس نظام شمسی کے سیاروں کی گردش، دوری اور مختلف تاروں کی حرکات و سکنات پر عجیب و غریب معلومات موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آریہ بھٹ کی سائنسی تحقیقات پر از سر نو تحقیق کی جائے تاکہ اس کی اہم سائنسی ایجادات سے آج کی دنیا روشناس ہو سکے۔ اسی عظیم سائنسداں نے سورج کے تعلق سے یہ مسلمہ اصول پیش کیا کہ ہماری زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں ساکت ہے۔ سورج گرہن
کسی سیارہ یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو دو طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر اپنا سایہ ڈالتا ہے۔ چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے، اسی لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، اس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن اور مکمل سورج گرہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس زاویے سے ڈالتا ہے، یعنی جزوی سایہ ڈالنے پر جزوی سورج گرہن ہوتا ہے اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ مکمل سورج گرہن 100 سال کے طویل مدت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ سورج گرہن ایک جغرافیائی واقعہ ہے جو تاریخ کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے اور انسان اسے ننگی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آریہ بھٹ ہندوستان کے بہت بڑے سائنسداں گزرے ہیں۔ آج سے قبل 1500 سال پہلے آریہ بھٹ ہندوستان کے بڑے سائنسداں گزرے ہیں۔ ان کے دور کو گپت دور کہا جاتا ہے، سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے حکمراں، اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے راجا علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اسی دور میں بہت بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے۔ اسی دور میں آریہ بھٹ جیسے بڑے سائنسداں کا پیدا ہونا ہوا۔ وہ ماہر علم نجوم، علم ریاضی اور علم جبر تھا۔ اس علوم کے اندر وہ ماہر تھے اور مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ آریہ بھٹ کہاں پیدا ہوئے یہ مکمل طور سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے پٹنہ کے مغرب میں کھگول جگہ ہے، وہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ کھگول کے معنی ہوتا ہے علم نجوم، اور یہ ان کی تاریخ پیدائش 476 عیسوی ہے اور ان کی وفات جو ہے 564 یعنی 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ آریہ بھٹ بہت ماہر علم ریاضی تھے، علم نجوم تھے۔ انہوں نے ہی پتہ لگایا تھا کہ زمین گول ہے، زمین ہی چکر لگاتی ہے، سورج ساکت ہے، اپنی جگہ پہ ساکت ہے۔ اور انہوں نے ہی پتہ لگایا تھا چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں کہ سورج چاند کے اوپر اپنا جزوی سایہ یا مکمل سایہ ڈالتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس کو اچھی طرح یاد کریں، ذہن نشین کریں، بار بار پڑھیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔